بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ باب صفت الصلاۃ، نماز ادا کرنے کا طریقہ، یہاں سے انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ پیچھے ہم نے باب الاذان اور اسی طرح باب الخشوع والخضوع، باب المساجد اور نماز سے متعلقہ جو ہے دیگر احکام پر مبنی ابواب کو ہم نے پڑھا۔ تو یہ باب جو ہے یہ نماز کے طریقے پر مشتمل ہے کہ نماز کیسے ادا کرنی چاہیے، نماز کی قولی اور فعلی یا اس کی ہیئت، قولی اور فعلی ہیئت جو ہے اس پر مبنی ہے۔ تو نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو صحابہ تو چونکہ خود دیکھتے تھے، لیکن ہم تک صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ مکمل طور پر پہنچا دیا ہے کہ اللہ کے نبی نماز کیسے پڑھتے تھے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے مطابق پڑھیں۔ ہماری نماز جو ہے وہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی یا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھلائی، کیونکہ اللہ کے نزدیک وہی نماز قابل قبول ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی، آپ کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ جو نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر پڑھی جائے گی، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی حدیث جو ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے مبارکہ ہے، اور یہ حدیث ائمہ سبع نے روایت کی ہے، بخاری کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کا ابتدائی تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ یہاں پر بیان نہیں کیا گیا۔ وہ حصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں موجود تھے اور ایک شخص آیا اور اس نے جلدی جلدی نماز ادا کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ جلدی جلدی نماز ادا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، آپ کو سلام کہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ اے شخص آپ لوٹ جاؤ اور نماز ادا کرو، بے شک آپ نے نماز ادا نہیں کی۔ وہ گیا اور اس نے دوبارہ نماز پڑھی اور جلدی جلدی پڑھ لی۔ نماز کے اندر اطمینان نہیں تھا، اعتدال نہیں تھا، خضوع خشوع نہیں تھا، تیزی کے ساتھ جلدی جلدی، جس طرح کہ آج ہمارے ہاں بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ نماز کو منٹوں سیکنڈوں کے اندر، 4 رکعت کو 2-3 منٹ کے اندر یا زیادہ سے زیادہ 4 منٹ کے اندر ادا کر لیتے ہیں۔ دوبارہ اللہ کے نبی کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ دوبارہ جا کے نماز پڑھو، بے شک آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو یہ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ تو جب 3 مرتبہ ایسا ہوا تو وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا لا احسن من ھذا، یا رسول اللہ آپ مجھے نماز سکھا دیں، میں اس سے اچھی ادا نہیں کر سکتا، مجھے نہیں پتا کہ نماز کیسے ادا کرنی ہے، میری جو بھی کمی کوتاہی ہے یا جو چیز میں صحیح ادا نہیں کر رہا وہ آپ مجھے بتا دیں۔ تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے جو یہاں سے بیان کیے گئے ہیں۔ تو چونکہ صاحب کتاب جو ہیں ان کا مقصد صرف نماز کا طریقہ بیان کرنا تھا، اس کا پس منظر بیان کرنا مقصد نہیں تھا، تو انہوں نے یہاں پر حدیث کے جو ابتدائی الفاظ ہیں وہ حذف کر دیے ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کیا فرمایا؟ اذا قمت الی الصلاۃ، کہ جب بھی تو نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو، یعنی جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو نے سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، تو اچھی طرح سے وضو کرنا، یعنی نماز کے لیے سب سے پہلا عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے مکمل وضو، اچھی طرح سے وضو کریں، کیونکہ وضو جو ہے یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ تو فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، اچھی طرح سے وضو کرو، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، پھر قبلہ رخ ہو جاؤ، اپنا منہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف کر لو۔ تو قبلہ کی طرف منہ کرنا یہ بھی نماز کے لیے شرط ہے۔ جب علم ہو کہ قبلہ جو ہے وہ اس طرف ہے اور پھر آدمی اس طرف منہ نہ کرے تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ لا علمی میں یا جہالت میں ہو جائے تو وہ تو معافی ہے، لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی شخص قبلہ کی طرف منہ نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے اچھی طرح سے وضو کریں، اس کے بعد قبلہ رخ ہو جائے، قبلہ کی طرف منہ کر لیں۔ فَكَبِّرْ، اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہیں۔ تو نماز کا آغاز جو ہے وہ اللہ اکبر سے ہوتا ہے۔ ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، کہ نماز کا آغاز اللہ اکبر سے ہوتا ہے، یعنی نماز میں جب دیگر چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، گفتگو کرنا یا چلنا پھرنا، تو یہ تکبیر سے، اللہ اکبر سے، اللہ اکبر کہہ کر آپ نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کہیں، پھر ثم قرأ ما تیسر معک من القرآن، ثم قرأ، پھر آپ پڑھیں، ما تیسرا، جو بھی آسان ہو، معک، آپ کو، من القرآن، قرآن میں سے، یعنی قرآن کا جتنا حصہ آپ کو آتا ہے، آپ کو یاد ہے قرآن مجید، وہ آپ پڑھیں۔ تو یہاں پر ثنا اور ثنا کی دعاؤں کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن وہ آگے روایات آ رہی ہیں کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی دعائیں پڑھتے تھے سورہ فاتحہ سے پہلے۔ تو دو تین دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ اگلی روایات میں آ رہی ہیں۔ تو چونکہ نماز کا پورا طریقہ جو ہے وہ متعدد روایات کو اکٹھا کر کے ہی سامنے آ سکتا ہے، کوئی بھی ایک ایسی روایت آپ کو نہیں ملے گی جس میں ٹو دی پوائنٹ آپ کہہ لیں کہ اے ٹو زیڈ 100% مکمل طریقہ جو ہے وہ ایک ہی روایت میں آ جائے۔ تو بہرحال جو ضروری چیزیں تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بتلائیں۔ تو یہاں پر مطلق طور پر قرآن مجید کی تلاوت کا، قرات کا تذکرہ ہے، لیکن دیگر کئی ایک روایات میں سورہ فاتحہ کی تخصیص بھی موجود ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے یہ ہر نماز کی ہر نماز کی ہر رکعت کا یہ رکن ہے، ضروری ہے۔ اگر آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، وہ رکعت نہیں ہوگی۔ تو سورہ فاتحہ نفلی نماز ہو، فرضی نماز ہو، آپ امام ہوں یا آپ مقتدی ہوں یا آپ منفرد ہوں، نماز جنازہ ہو، نماز تہجد ہو یا تحیت المسجد ہو، کوئی بھی نماز ہو، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ ثم ارکع، پھر آپ رکوع کریں، حتی تطمئن راکعا، حتیٰ کہ آپ رکوع میں پرسکون ہو جائیں۔ تو چونکہ وہ شخص جو ہے اس کی بنیادی غلطی تھی اطمینان اور اعتدال نہ ہونا، وہ چونکہ نماز جلدی جلدی پڑھ رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان اور اعتدال والے امور کو اچھے انداز سے اور اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا۔ ثم ارکع، پھر تو رکوع کر، حتی تطمئن راکعا، حتیٰ کہ رکوع میں تو پرسکون ہو جائے، یعنی ایسا رکوع نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی رکوع میں جائے اور فوراً اٹھ جائے، بلکہ پرسکون ہو جائے، مطمئن ہو جائے، اس کے بعد پھر رکوع سے اٹھنا ہے۔ ثم ارفع، پھر تو اپنا سر اٹھا رکوع سے، حتی تعتدل قائما، حتیٰ کہ تو سیدھا کھڑا ہو جائے، حتیٰ کہ تو سیدھا کھڑا ہو جائے۔ تو رکوع کے بعد اطمینان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، جب تک انسان سیدھا کھڑا نہ ہو جائے رکوع سے آگے سجدے میں نہیں جانا ہے۔ رکوع کے بعد جو قیام ہے وہ بھی
اطمینان کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا سم مسجد، پھر تو سجدہ کر، حتی تطمئن ساجدا، حتیٰ کہ تو اپنے سجدہ میں مطمئن ہو جائے۔ تو سجدہ بھی اطمینان کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ شخص جو ہے وہ جلدی جلدی رکوع، جلدی جلدی سجدہ، یعنی جلدی جلدی نماز کو ادا کر رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اطمینان کا حکم دیا۔ فرمایا سم مسجد، ثم مرفع، پھر تو سر اٹھا، حتی تطمئن جالسا، حتیٰ کہ تو مطمئن ہو کر بیٹھ جائے، یعنی پہلے سجدے کے بعد جب آپ نے بیٹھنا ہے دوسرے سجدے سے پہلے تو اطمینان کے ساتھ۔ ہمارے ہاں عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ پہلے سجدے سے لوگ اٹھتے ہیں اور مکمل بیٹھتے بھی نہیں ہیں اور دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ سنت سے ہٹ کر ہے۔ سنت کے مطابق طریقہ یہی ہے کہ آپ مطمئن ہو کر پرسکون ہو کر جو ہے وہ بیٹھ جائیں، اور وہ دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں رکوع کے بعد یا دو سجدوں کے درمیان، تو آدمی اگر وہ دعا پڑھے تو انسان خود بخود ہی مطمئن اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ تو چونکہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ پہلے بات تو یہ دعائیں پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور دعا اگر پڑھتے بھی ہیں تو اچھی طرح سے نہیں پڑھتے ہیں، مختصر کر کے یا ایک دو الفاظ پڑھ کے۔ تو اگر ان دعاؤں کو پڑھا جائے تو بالکل اعتدال اور اطمینان جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ فرمایا سم مسجد، پھر دوبارہ تو سجدہ کر، حتی تطمئن ساجدا، حتیٰ کہ تو اپنے سجدے میں اطمینان سے سجدے میں بیٹھ جائے، یعنی سجدہ اطمینان سے کر لے۔ اور اس کے بعد فرمایا ثم فعل ذالک، اور پھر یہی طرز عمل تو اختیار کر فی صلاتک کلہ، اپنی پوری نماز میں، تو اپنی پوری نماز کے اندر یہی طرز عمل جو ہے وہ اختیار کر۔ فرمایا اخرجہ السبعۃ، اس حدیث کو ائمہ سبعہ نے روایت کیا ہے، واللفظ للبخاری، اور یہ الفاظ جو ہے صحیح بخاری کے ہیں، ولابن ماجہ باسناد مسلم، اور ابن ماجہ میں امام مسلم کی سند کے ساتھ جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں حتی تطمئن قائما، یہ جو رکوع کے بعد کے الفاظ اوپر آئے ہیں نا، حتی تعتدل قائما، حتیٰ کہ آپ معتدل آرام سے کھڑے ہو جائیں، تو یہاں یہ ہے کہ حتیٰ کہ آپ کھڑے ہونے میں بھی مطمئن ہو جائیں، یعنی رکوع کے بعد کھڑا ہونا، سجدے، رکوع کے بعد دونوں سجدے، دونوں سجدوں کے درمیان، یہ تمام ارکان جو ہیں، ان تمام ارکان کے اندر اطمینان ہونا چاہیے، پرسکون ہونے چاہیے، اور جلدی نہیں ہونی چاہیے، اعضاء جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر سکون سے بیٹھ جائیں، اور آدمی جو ہے خضوع خشوع کے ساتھ ان ارکان کو ادا کرے۔ تو نماز کے اندر اطمینان اور اعتدال اور خضوع خشوع یہ نماز کی روح ہے۔ اگر نماز کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر نماز جو ہے اس کا مکمل اجر و ثواب انسان کو حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہاں جو اللہ کے نبی نے اس شخص سے یہ کہا تھا کہ جاؤ تمہاری نماز نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تمہاری نماز کامل نہیں ہے، یا وہ اس کا پورا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسا اوقات آدمی نماز ادا کرتا ہے اور اس کو اس کی نماز کا چوتھا حصہ جو ہے، چوتھا حصہ اس کو ثواب ملتا ہے، اور بسا اوقات اس کو تیسرے حصے کا ثواب ملتا ہے، بسا اوقات اس کو آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے، اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ نماز تو ادا کرتے ہیں لیکن ان کی نماز ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے اور ان کو نماز میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو نماز کے اندر اطمینان، نماز کے اندر سکون، نماز کے اندر خضوع خشوع، یہ نماز کی روح ہے، اور نماز کے اندر جو ہے ان چیزوں کا لحاظ رکھنا یہ نماز کا بنیادی جو ہے حکم ہے۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وَمِثْلُهُ فی حدیث رفاعة بن رافع بن مالک عند احمد وابن حبان،
و मिसलहु اور इसी तरह की ही एक हदीस, यानी ऊपर जो हमने हदीस पढ़ी है इसी तरह की एक हदीस जो है रिफा बिन राफे बिन मालिक से मरवी है, जो इमाम अहमद ने मुस्नद अहमद ने और इब्ने हब्बान में इब्ने हब्बान ने बयान फरमाई है अपनी किताबों के अंदर। और उसके अंदर अल्फाज भी यही हैं कि हत्ता तत्मइन्न काइमन, यानी रुकू के बाद आप पुरसुकून खड़े हो जाएं। तो जब रुकू के बाद आप पुरसुकून खड़े होंगे तो आपने सजदे में जाना है, फौरी तौर पर आपने जल्दी नहीं करनी है। वफ़ी लफ्ज़िन li अहमदा, और मुस्नद अहमद में ये अल्फाज भी मौजूद हैं, मुस्नद अहमद में ये अल्फाज भी मौजूद हैं कि फ़ाक़िम, बस तू सीधा कर, सुल्बा का, अपनी कमर को, हत्ता तरजी अल इज़ामु, ताकि लौट जाएं तमाम हड्डियां अपनी अपनी जगह पर, यानी तमाम आज़ा अपनी जगह पर पुरसुकून हो जाएं, अपनी अपनी जगह पे ठहर जाएं, तो फिर तूने सजदे में जाना है। वलिन निसाई, और इमाम निसाई ने अपने निसाई में, वलिन निसाई व अबी दाऊदा, और सुनन निसाई और अबू दाऊद में मैंने हदीस रिफ़ाअत बिन राफ़े, रफ़ा बिन राफ़े की हदीस से ये अल्फाज भी मौजूद हैं इन्नहा ला ततिम्मु सलाती अहदिकुम, इन्नहा बेशक, ला ततिम्मु नहीं मुकम्मल होती, सलातु अहदिकुम तुम में से किसी एक की नमाज, कब तक, हत्ता, हत्ता के युस्बिगल वुजुआ, वो वुजू मुकम्मल कर ले, हत्ता युस्बिगल वुजुआ, वो वुजू मुकम्मल कर ले, कमा अमरहुल्लाहु ताला, जिस तरह के उसको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। सुम्मा युकब्बिरुल्लाह, फिर वो अल्लाह की बड़ाई बयान करे। यानी वही जो दुआएं हैं जो हम बतौर सना के दुआए इस्तिफ्ताह के पढ़ते हैं। सुम्मा युकब्बिरुल्लाह ताला, फिर वो अल्लाह की बड़ाई बयान करे, वह हमदहू, और उसकी हमद बयान करे, वह युस्री अलैहि, और उसकी सना बयान करे। वफ़ीहा, और उस रिवायत में ये अल्फाज भी मौजूद हैं, फ़इन कान मअका कुरआन, अगर तेरे पास कुरान है, अगर तेरे पास कुरान है, फ़क़रा हो, तो तू उसको पढ़, व इल्ला, और अगर तुझे कुरान याद नहीं है तो फिर क्या कर, फ़हमदिल्लाह, अल्लाह की तारीफ कर, व कब्बिर हो, और अल्लाह की बड़ाई बयान कर, व हल्लिल हो, और अल्लाह की तहलील बयान कर, यानी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरह के अल्फाज जो हैं वो आप अदा करें। यानी अगर किसी को, तो अगर किसी को कुरान मजीद याद नहीं है तो वो सना और इस तरह शुरू की दुआएं पढ़ने के बाद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरह की कलिमात जो है वो अदा करे, तो इंशाल्लाह उसकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। क्योंकि इब्तिदाए इस्लाम में वाज़ेह बात है कि जब बंदा नया नया मुसलमान होता है उसको सारी दुआएं तो याद नहीं होती हैं, तो वक़्त के साथ साथ वो याद कर लेता है। लेकिन अगर किसी को इब्तिदा में याद नहीं है और वो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, तो इंशाल्लाह उसकी नमाज अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे। उसके बाद फरमाया वाली अबी दाऊदा, और सुनन अबू दाऊद में ये अल्फाज मौजूद हैं कि सुम्मा क़रा, यानी इब्तिदा में सना, अल्लाह की तहमीद, अल्लाह की सना बयान करने के बाद सुम्मा क़रा, फिर आप पढ़ें बे उम्मिल किताब, सूरतुल फातिहा, उम्मुल किताब, फिर आप ये पढ़ें व बिमा शा अल्लाह, और जो अल्लाह को मंजूर हो उसको पढ़ें। यानी सूरह फातिहा पढ़ने के बाद जो भी अल्लाह को मंजूर हो, जो भी आपको कुरान का हिस्सा याद हो, फ़क़रा मा तयस्सरा मिनल कुरान के मुताबिक आप उसको पढ़ लें। वाले इब्ने हब्बान, और इब्ने हब्बान में अल्फाज ये हैं, व बिमा शिता, सुम्मा बिमा शिता, फिर तू पढ़ जो तू चाहे, यानी पहले सना, दुआ इस्तिफ्ताह जो आ रही हैं, उसके बाद फिर सूरह फातिहा, और उसके बाद जो भी कुरान मजीद का हिस्सा आप पढ़ सकते हैं वो आप पढ़ें। तो इन तमाम रिवायात को यहाँ पे साहिब किताब ने बहुत सारी रिवायात के टुकड़े जमा करके
ایک حصے کو مکمل کیا ہے، جس میں بنیادی طور پر ہمیں یہی بات سمجھ آئی ہے کہ نماز کے اندر اطمینان اور اعتدال یہ نماز کا بنیادی حصہ ہے، بنیادی رکن ہے، واجب ہے۔ اعتدال اور اطمینان کے بغیر اگر آپ کوئی نماز ادا کرتے ہیں تو وہ نماز جو ہے مکمل نہیں ہے، ناقص ہے، اور اس پہ آپ کو مکمل اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اور اگر زیادہ ہی اس میں نقص واقع ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ بالکل آپ ثواب سے محروم ہی ہو جائیں۔ پھر اسی طرح نماز کے شروع میں سب سے پہلے مکمل وضو، پھر قبلہ رخ ہونا، اللہ اکبر کہنا، اللہ اکبر کے بعد پھر ثنا یا دعائے استفتاح، اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ، اور اسی طرح کوئی قرآن مجید کا حصہ۔ تو یہ جو تمام روایات اور ان کے ٹکڑے جو یہاں پر بیان کیے گئے ہیں، ان سب سے خلاصہ کلام جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ ابھی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اگلی روایات میں آئیں گی، جن میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ آپ نے دعائیں استفتاح میں کون کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، یا سورہ فاتحہ سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ السمیع العلیم کے الفاظ کون سے ادا کرنے ہیں۔ تو نماز کے اندر جو تعوذ اللہ کے نبی سے ثابت ہے وہ ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہ کے نبی یہ پڑھا کرتے تھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تو اگرچہ یہ موقوف الفاظ ہیں لیکن ان کو علماء نے اور محدثین نے مرفوع کا حکم ہی دیا ہے۔ اور اسی طرح پھر باقی چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس سے اگلی روایت جو ہے وہ ابو حمید الساعدی سے ہے، مروی ہے۔ اب ان کے درمیان ان احادیث سے بہت سارے نکات جو ہے وہ یہاں بیان کیے گئے ہیں، لیکن ہم ان کو صرف نظر کرتے ہوئے احادیث سے براہ راست جو نکات ہمیں سمجھاتے ہیں وہی ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ وعن ابی حمید وعن ابی حمید الساعدی رضی اللہ عنہ، ابو حمید الساعدی سے روایت ہے، انہوں نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ تو اب بہت ساری چیزیں جو پچھلی روایات کے اندر بیان نہیں ہو سکیں وہ اس روایت میں یا ان سے اگلی روایات کے اندر بیان کی جائیں گی۔ تو ابو حمید الساعدی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ آپ کیا کرتے تھے، اذا کبرا، جب آپ اللہ اکبر کہتے، جعل یدیہ، تو کر لیتے اپنے دونوں ہاتھوں کو، یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیتے، حذو منکبیہ، اپنے کندھوں کے برابر۔ تو یہ گویا کہ نماز شروع کرتے ہوئے رفع الیدین کرنے کا تذکرہ ہے۔ اللہ اکبر کے ساتھ رفع الیدین بھی کرتے، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کندھوں کے برابر تک اٹھا لیتے تھے۔ یہ چیز چونکہ پچھلی روایت کے اندر نہیں تھی، اس کے اندر بیان ہوئی ہے۔ پھر وَإِذَا رَكَعَ، اور جب رکوع کرتے، أَمْكَنَ يَدَيْهِ، تو مضبوطی سے دونوں ہاتھوں کو جما لیتے، امکانہ جما لیتے، یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو، من رکبتیہ، اپنے دونوں گھٹنوں پر، یعنی جب رکوع کرتے تو دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر مضبوطی سے جما لیتے۔ تو یہ گویا کہ رکوع کے اندر ہاتھ جو ہیں وہ گھٹنوں پر ہوں گے اور مضبوطی سے گھٹنوں کو تھاما ہوا ہوگا۔ ثم حصر ظہرہ، پھر آپ اپنی کمر کو جھکا لیتے۔ تو واضح بات ہے جب آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے تھامیں گے آپ کی کمر جو ہے وہ خود بخود ہی جھک جائے گی۔ کمر جھکا کر ہی گھٹنوں کو پکڑا جا سکتا ہے۔ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، پھر جب آپ اپنا سر اٹھاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، استوا، تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے، حتی یعود، حتی کہ لوٹ جاتا، کل قفار، ہر جوڑ، مکانہ، اپنی جگہ پر، یعنی رکوع کے بعد بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے حتیٰ کہ ہر جوڑ اپنی اپنی جگہ پر پہنچ جاتا۔ تو سیدھا کھڑا ہونا ہے رکوع کے بعد، یہ نہیں ہے کہ رکوع سے اٹھے اور ابھی مکمل سیدھے کھڑے نہ ہوئے، تھوڑا سا
اوپر ہوئے اور سیدھا سجدے میں چلے گئے، یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ فَإِذَا سَجَدَ، پھر جب آپ سجدہ کرتے، وَضَعَ يَدَيْهِ، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھ لیتے، لیکن اس انداز میں رکھتے کہ غیر مفترش، نہ تو بچھائے ہوئے ہوتے، ولا قابضہما، اور نہ ہی ان کو اپنے ساتھ سمیٹے ہوئے ہوتے۔ یعنی سجدہ کرتے وقت آپ کے دونوں ہاتھ زمین پر ہوں گے، لیکن کلائیاں بچھائی ہوئی نہیں ہوں گی، یعنی پورا بازو جو ہے وہ زمین پہ بچھا ہوا بھی نہیں ہوگا اور پیٹ کے ساتھ بھی لگا ہوا نہیں ہوگا، زمین سے بھی بازو اٹھا ہوا ہوگا اور پیٹ سے بھی جدا ہوگا۔ یہ بے شک مرد ہو یا عورت ہو، مرد اور عورت دونوں کی نماز ایک ہی جیسی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک جیسی نماز ہے، سوائے پردے کے۔ مرد کا پردہ جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے، اور عورت کا پردہ اہتمام کے ساتھ، جو بھی پردے کے احکام ہے وہ پردے کا ہی متعلق ہے معاملہ۔ تو باقی نماز کے ارکان میں رکوع کے اندر یا سجدے کے اندر کہیں پر کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ جو بیان کیا جاتا ہے نا کہ عورت جو ہے وہ بالکل اپنے بازوؤں کو اپنے پیٹ کے ساتھ سمیٹ کر لگا لے گی اور جو کمر ہے اس کو بالکل نیچے کر لے گی تو جھک کر جو ہے وہ سجدہ کرے گی، یہ طریقہ غلط ہے، یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ وستقبلا، اور اس کے بعد فرمایا کہ وستقبلا، اور آپ نے قبلہ رخ کر لی، قبلہ رخ کر لی، بے اطراف اصابع رجلیہ، اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں کے کناروں کو قبلہ رخ کر لیا۔ واستقبلا، اور قبلہ رخ کر لیا، واستقبل القبلہ، تک قبلہ کا لفظ آگے آ رہا ہے، اور قبلہ رخ کر لیا آپ نے بے اطرافی کناروں کو، اصابع انگلیوں کے، رجلیہ اپنے دونوں پاؤں کی، یعنی جب آپ نے سجدہ کرنا ہے تو نہ تو پاؤں اوپر اٹھے ہونے چاہیے اور نہ ہی انگلیوں کا منہ جو ہے وہ پیچھے کی طرف ہونا چاہیے، بلکہ انگلیاں جو ہیں پاؤں زمین پر رکھ کر انگلیوں کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف کر کے پاؤں کو رکھنا ہے۔ تو تھوڑی سی انگلیاں ٹیڑھی ہو جائیں گی تو، لیکن ان کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، اور جب آپ بیٹھتے فی الرکعتین، پہلی دو رکعتوں میں، پھر رکعتین دو رکعتوں پر، تو جلسہ آپ بیٹھ جاتے علی رجلہ الیسری، اپنے بائیں پاؤں پر، یعنی پاؤں نیچے بچھاتے اور اس کے اوپر بیٹھ جاتے پہلی دو رکعتوں پر، ونصب الیمنی، اور دائیں کو آپ کھڑا کر لیتے۔ تو یہ تو تھا دو رکعتوں پر۔ وَإِذَا جَلَسَ، اور جب آپ بیٹھتے فی الرکعۃ الآخرہ، آخری رکعت پر، وہ آخری رکعت تیسری ہو یا چوتھی ہو، یعنی کہ اگر مغرب کی نماز ہے تو اس میں تین رکعتیں ہیں تو تیسری میں، اور اگر ظہر عصر اور عشاء کی نماز ہے تو اس میں آخری جو ہے وہ چوتھی ہوگی۔ وَإِذَا جَلَسَ، اور جب آپ بیٹھتے فی الرکعۃ الآخرۃ، آخری رکعت میں، تو اس میں کیا کرتے تھے، قدما، تو آگے بڑھا دیتے رجلہ الیسری، اپنے بائیں پاؤں کو، یعنی بایاں پاؤں جو ہے بچھا کر اس کے اوپر بیٹھنے کی بجائے اس کو آگے بڑھا دیتے، دائیں پاؤں کے نیچے سے باہر کو تھوڑا سا نکال دیتے۔ وَنَصَبَ الْأُخْرَى، اور دوسرا پاؤں جو ہے اس کو کھڑا کر لیتے۔ اب واضح بات ہے کہ جب بایاں پاؤں جو ہے وہ دائیں پاؤں کے نیچے سے باہر نکال کر آگے بڑھایا ہوا ہو اور دایاں پاؤں کھڑا ہو تو آدمی پھر اس پاؤں کے اوپر بیٹھ نہیں سکتا ہے، تو پھر بیٹھتے کہاں تھے، وقعدہ، اور آپ بیٹھ جاتے علی مقعدتہ، اپنی سرین پر۔ تو آخری رکعت میں سرین پر بیٹھ جاتے، بائیں پاؤں کو دائیں پاؤں سے نکال کر آگے تھوڑا سا نکال دیتے اور دایاں پاؤں کھڑا ہی ہوتا جس طرح کہ پہلی رکعت میں، جبکہ پہلی رکعت میں ایسا، پہلی دو رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں پاؤں کو باہر نہیں نکالتے تھے بلکہ نیچے بچھا کر اس کے اوپر بیٹھتے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس سے پہلی روایات کے اندر بیان نہیں کی گئی۔ تو گویا کہ اس روایت کی سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جب نماز شروع کرنی ہے تو اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو اپنے دونوں کندھوں کے برابر بلند کرنا ہے، اور جب رکوع کرنا ہے تو اپنے دونوں گھٹنوں کو ہاتھوں سے مضبوط کر کے پکڑ لینا ہے، اپنی کمر کو جھکا لینا ہے، اور پھر رکوع سے اٹھ کر بالکل پہلے سیدھا کھڑا ہونا ہے حتیٰ کہ سارے اعضاء اپنی اپنی جگہ پر چلے جائیں، اور اس کے بعد پھر سجدے کی طرف جانا ہے۔
تو جب سجدہ کرنا ہے تو سجدے میں صرف ہاتھ زمین پہ لگے ہوں گے، کلائیاں جو ہیں وہ آپ کی زمین پہ بچھی ہوئی نہیں ہوں گی، نہ کلائیاں بچھی ہوئی ہوں گی اور نہ ہی آپ کی کلائیاں یا بازو جو ہیں وہ آپ کے پیٹ کے ساتھ لگے ہوں گے۔ اور پھر جب سجدہ کرنا ہے تو سجدے میں پاؤں کی انگلیوں کا جو رخ ہے وہ قبلہ کی طرف ہوگا، اور جب پہلی دو رکعتوں میں بیٹھنا ہے تو اس میں دایاں پاؤں تو کھڑا ہوگا اور بایاں پاؤں جو ہے وہ نیچے بچھا کر اس کے اوپر بیٹھنا ہے، جبکہ آخری رکعت میں بائیں پاؤں کو بچھا کر بیٹھنے کی بجائے اس کو دائیں پاؤں کے نیچے سے باہر تھوڑا سا آگے بڑھا دیں گے اور خود اس کی خود جو ہے وہ اپنی سرین پر بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کی ہے، یعنی یہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث سیدنا علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں وعن علی بن ابی طالب، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ دعائے استفتاح میں سے ایک دعا جو ہے اس کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے شروع میں سورہ فاتحہ سے پہلے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو انہو کانا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اذا قاما، جب آپ کھڑے ہوتے، الی الصلاۃ، نماز کی طرف، قالا، تو آپ کہتے، کیا کہتے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض الی قولہ من المسلمین، یعنی یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں یہ من المسلمین تک یا اول المسلمین تک پڑھتے، تو یہ دراصل آیات کچھ اس طرح ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ تو ان کا مفہوم یہی ہے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنے چہرے کو متوجہ کر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اکیلے اس ذات کے لیے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز، میری قربانی، ومحیای ومماتی، میرا مرنا میرا جینا، للہ رب العالمین، اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ وبذالک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے یہی اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، وہ امرت ان اکون اول من المسلمین، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے سب سے پہلا بندہ بن جاؤں۔ اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھتے، اللہم انت الملک، اے اللہ تو ہی بادشاہ ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، انت ربی وانا عبدک، میں تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں، الی آخر، یہ دعا آخر تک پڑھتے۔ تو یہ دعا جو ہے یہ دعائے استفتاح ہے، یعنی دعائے استفتاح میں سے ایک یہ بھی ہے، اور بھی دعائیں ہیں جو ہم آگے بھی پڑھیں گے لیکن ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ تو جو استفتاح کی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ ساری کی ساری پڑھی جا سکتی ہیں، آدمی بار بار جو ہے ان کو بدلتا رہے، کبھی ایک پڑھ لیا کرے کبھی دوسری پڑھ لے، اگر ایک ہی یاد ہو تو ایک ہی بھی پڑھتا رہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بدل بدل کر پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی درست ہے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، وفی روایت اللہ، اسی طرح ایک روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ ان ذالک فی صلاۃ اللیل، کہ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں پڑھتے تھے، یعنی تہجد میں پڑھتے تھے۔ لیکن ترمذی کے شارح مولانا عبد الرحمن مبارک پوری انہوں نے تحفۃ الاحوذی کے اندر اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے اور یہ ثابت کیے ہیں کہ یہ دعا رات کی نماز کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یہ ساری نمازوں کے لیے ہے، فرض نمازوں کے اندر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور رات کی نماز کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ دعائے استفتاح ہے۔ تو دعائے استفتاح ہر نماز میں آپ پڑھ سکتے ہیں، کسی نماز کے ساتھ اس کو خاص کرنے کی کوئی دلیل جو ہے وہ موجود رہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگلی روایت جو ہے ہمارے سامنے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال، انہوں نے فرمایا، تو پیچھے
ایک دعائے استفتاح ہم نے پڑھی تھی، اب یہاں پر دوسری دعائے استفتاح جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے، اور یہ دونوں دعائیں جو ہیں یہ صحیح روایات سے ثابت ہیں۔ یہ دونوں روایات دعائیں جو ہیں یہ بھی صحیح روایات سے ثابت ہیں، جس طرح کہ پچھلی حدیث جو ہے وہ مسلم شریف کی تھی، اور یہ حدیث جو ہے یہ بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ تو لہٰذا یہ دونوں دعائیں جو ہیں وہ صحیح روایات سے ثابت ہیں اور دونوں ہی پڑھی جا سکتی ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ تساہل اور سہل پسندی اور آسانی کو دیکھا جاتا ہے، تو ایک چھوٹی سی دعا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے، اور وہ بعض نے اس کو موقوف کہا ہے کہ یہ حضرت عمر کا ہی اپنا فعل تھا، اور بعض نے کہا کہ جب اس کے مخالف کوئی بات ثابت نہیں تو یہ مرفوع کے حکم میں ہوگی۔ تو عام طور پہ ہم بچوں کو وہی سکھا دیتے ہیں، وہ بھی آگے آ رہی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ لیکن آپ ان دعاؤں کے ترجموں کو دیکھیں تو ان کے اندر اللہ کی توحید کا بیان، اور پھر اپنے گناہوں کی بخشش کا بیان، اور گناہوں سے پاکی کا بیان۔ تو ترجمہ اتنا شاندار اور خوبصورت ہے کہ ہمیں یہ دعا جو ہے یہ بھی یاد کرنی چاہیے، کبھی وہ پڑھ لیں کبھی یہ پڑھ لیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا کبر للصلاۃ، جب آپ نماز کے لیے اللہ اکبر کہتے، سکت ہنیئۃ، تو اس وقت آپ کچھ دیر خاموش ہو جاتے، قبل ان یقرأ، قرات کرنے سے پہلے، یعنی سورہ فاتحہ کی قرات سے پہلے آپ کچھ دیر خاموش رہتے۔ فسألتہ، تو میں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ اس وقت جو خاموش رہتے ہیں اس وقت آپ کیا پڑھتے ہیں؟ خاموشی سے مطلب یہ ہے کہ آپ اونچی آواز سے نہیں پڑھتے تھے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقول، تو اس وقت میں یہ دعا کہتا ہوں، یہ دعا پڑھتا ہوں۔ یہ دعا کیا ہے؟ اللہم باعد بینی، اے اللہ دوری ڈال دے میرے درمیان، و بین خطایایا، اور میرے گناہوں کے درمیان، کما باعدت، جس طرح کہ تو نے دوری ڈال دی ہے، بین المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کے درمیان، یعنی مجھے میرے گناہوں سے اتنا دور کر دے جس طرح مشرق اور مغرب آپس میں ایک دوسرے سے دور ہیں۔ اللہم نقینی من خطایایا، اے اللہ تو مجھے پاک کر دے، نقینی مجھے پاک کر دے، من خطایایا میرے گناہوں سے، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جس طرح کے پاک صاف کیا جاتا ہے سفید کپڑا میل کچیل سے، یعنی سفید کپڑے کو جب میل کچیل سے صاف کر دیا جائے تو اس پر کوئی داغ دھبا جو ہے وہ باقی نہیں رہتا، تو اے اللہ مجھے بھی بالکل اسی طرح پاک صاف کر دے۔ اللہم اغسلنی، اے اللہ مجھے دھو ڈال، من خطایایا میرے گناہوں سے، بالماء پانی کے ساتھ، والثلج والبرد برف کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ۔ تو گناہوں کے اندر چونکہ گرمی ہوتی ہے، اور گناہ جو ہیں وہ انسان کو جہنم کی آگ میں لے جانے کا باعث ہوتے ہیں، تو گناہوں کی شدت کو اللہ کی رحمت اور اللہ کی رحمت کے پانی اور بارش اور اولوں اور برف سے دھویا جاتا ہے۔ تو یہ دعا جو ہے وہ بڑی شاندار ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دعا بھی یاد رکھیں۔ جی، تو ہم دوسری دعائے استفتاح پڑھ رہے تھے کہ آپ اپنی نماز کے اندر کبھی یہ دعا پڑھ لیا کریں، کبھی جو ہے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وہ پڑھ لیا کریں، اور کبھی تیسری دعا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا طرز عمل تھا اور ان کا معمول تھا کہ وہ یہ دعا جو ہے اپنی نماز کے اندر پڑھا کرتے تھے، وہ ابھی آگے گزر رہی ہے، آ رہی ہے، ہم وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وعن عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہ کان یقول، کہ وہ اپنی نماز میں یہ کہا کرتے تھے، یہ دعا پڑھا کرتے تھے جو ہم عموماً پڑھتے ہیں، زیادہ تر لوگوں نے یہی دعا یاد کی ہوئی ہے، کیونکہ چھوٹی ہے مختصر ہے اس لیے زیادہ تر لوگ یہی پڑھتے ہیں، لیکن دیگر دعاؤں کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تو یہ ہے سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک اپنی حمد کے ساتھ، وتبارک اسمک اور بابرکت ہے تیرا نام، وتعالی جدک اور بلند ہے تیری بزرگی، ولا الہ غیرک اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی توحید اور اللہ کی تحمید اور تسبیح پر مبنی دعا ہے۔
रवाहु मुस्लिम बिसनदिन मुनक़तिन, इमाम मुस्लिम ने तो इसको मुनक़ते सनद के साथ जो है वो बयान किया है, लेकिन दारक़ुतनी ने मौसूल सनद के साथ बयान किया है। हुआ मौकूफ़ुन, और फरमाया कि ये रिवायत मौकूफ़ है। मौकूफ़ रिवायत वो होती है जो सहाबी से साबित हो, अल्लाह के नबी से साबित ना हो। तो अगरचे इस हदीस से तो ये मालूम होता है कि ये हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का अपना अमल था, और हज़रत उमर जो है ये दुआ जहरन ऊंची आवाज से पढ़ा करते थे। और जहरन इसलिए पढ़ते थे कि ताकि लोगों को भी याद हो जाए। लेकिन चूंकि कोई दीगर ऐसी रिवायत साबित नहीं है जिससे इस की मुखालफत मौजूद हो, तो इसलिए अहले इल्म कहते हैं कि खुलफाए राशिदीन जो हैं उनकी इत्तिबा भी हम पर लाजिम है। तो चूंकि हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खुलफाए राशिदीन में से थे और वो बड़ी पाबंदी के साथ ये दुआ पढ़ा करते थे, लिहाजा ये दुआ भी पढ़ी जा सकती है। लेकिन इससे एक बात हमें मालूम होती है कि दो दुआएं जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं वो बराह रास्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, और ये दुआ हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से साबित है। तो अगरचे ये भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सनद के एतबार से वो दोनों दुआएं जो हैं वो ज्यादा कवी और मजबूत हैं बनिस्बत इस दुआ के। उसके बाद फिर वनहवुहु अन अबी सईद अल खुदरी, और इसी तरह की ही एक रिवायत जो है वो अबू सईद खुदरी से मरवी है मरफूअन इंदल खमसा, अइम्मा खमसा के यहाँ। वफ़ीही, और उसमें ये अल्फाज भी हैं, वकान यकूल बाद तकबीर, कि अल्लाह के नबी तकबीर के बाद ये अल्फाज कहा करते थे। तो ये अल्फाज जो हैं ये गोया कि आप कह लें कि सूरह फातिहा से पहले आपने जो तावुज़ पढ़ना है उस तावुज़ के अंदर नमाज में आपने ये अल्फाज पढ़ने हैं। अब ये अल्फाज और इनका मकसद या इनकी हिकमत जो है वो मैं आपके सामने बयान करता हूँ। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान एक शैतान है जिसका नाम खिंजब है, वो नमाज में बंदे के पास आता है और उसकी नमाज को उसके ऊपर खल्त मल्त करने की कोशिश करता है। उसको कहता है उज़्कुर कज़ा, फलां चीज़ याद करो, फलां चीज़ याद करो, यानी भूली हुई चीज़ें उसको याद दिलाएगा, या उसकी तवज्जो जो है उसको मुंतशिर करने की कोशिश करेगा, उसको इधर उधर जो है वो उलझाने की कोशिश करेगा। तो नमाज के शुरू में अगर आप ये दुआ पढ़ लें तो अल्लाह ताला आपको शैतान मरदूद से महफूज रखेंगे। अब इसका तर्जमा देखें, आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ जो खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है, शैतान मरदूद से, मिन हमजिही व नफखिही व नफसी, मिन हमजिही उसके कचोकों से, व नफखिही उसकी फूंकों से, व नफसिही और उसके, ये तर्जमे मुख्तलिफ यहाँ पर मौजूद हैं कि हमज से मुराद उन्होंने कहा कि उसके जुनून से, व नफखी और उसकी शखी से, व नफसी और उसके फूंक से। तो हमज का माना कचोका भी होता है। नफक से मुराद वो फूंक होती है जिसके अंदर थूक ना हो, और नफस से मुराद वो फूंक होती है जिसके अंदर कुछ थूक भी हो। तो ये आप दुआ जो है ये नमाज में पढ़ें सूरह फातिहा से पहले, बिस्मिल्लाह से पहले। तो आज का हमारा लेसन इतना ही होगा। खुलासा कलाम जो है वो ये है कि चूंकि हम सिफातुस्सलात नमाज का तरीका पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, और ख़ास तौर पे अभी जो आखिर में हमने आकर पढ़ा वो अदइया इस्तिफ्ताह यानी दुआए इस्तिफ्ताह है, जिनमें 3 दुआएं हमने पढ़ी हैं। उनमें से एक दुआ जो है वो वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्ज़ है, दूसरी अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन ख़तायाया है, और तीसरी जो है वो सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका है। और चौथी ये दुआ भी बतौर दुआए इस्तिफ्ताह के ही यहाँ पर बयान की गई है, लेकिन आप इसको दीगर दुआ के साथ मिलाकर सूरह फातिहा के शुरू में आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आज का हमारा लेसन इतना ही है।